بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے ذریعہ علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو سورۃ الیاسین سے متعلق ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ سورہ یاسین کی ایک آیت کے آج بہت سارے فوائد اور ایک عظیم ایسا راز بتایا جائے گا جس سے آپ رحمت کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے دنیاوی تمام مسائل کا حل نکلے گا، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا راز چھپایا ہے کہ بے پناہ رزق آپ کو حاصل ہوگا۔ سورہ یاسین کے ویسے تو اکابرین اور بڑے علماء اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ الگ الگ طریقے اور تجربات ہیں، اور الگ الگ طریقے سے پڑھنے کے 1000 سے زیادہ وظائف ہیں، جن میں سے چند پہلے بھی ہمارے چینل پر آ چکا ہے، پہلے بھی چینل پر ہمارے آ چکے ہیں کئی سورہ یاسین کے پڑھنے کے طریقے، اور ابھی بھی آپ کے سامنے آج کا ویڈیو ہے۔ آپ ہم سے رابطہ رکھنے کے لیے ہمارے ہی چینل کے نام سے وظائف کے دنیا علماء ہند اسی نام سے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، یا ٹیلی گرام سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے دیے گئے نمبر سے بھی رابطہ کر کے اپنے سوالات کے جوابات یا اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں، واٹس ایپ یا انسٹاگرام یا ٹیلی گرام سے۔ بہت سارے ممالک میں واٹس ایپ کا اگر پرابلم آتا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ یاسین کے بارے میں نے بتایا، اولیاء کرام 1000 سے زیادہ طریقے بتاتے ہیں، مگر آج ہم 2 طریقوں کے بارے میں ذکر کریں گے، جن میں سے ایک طریقہ سورہ یاسین کو پڑھنے کا ہے، اور ایک ہے اس ایک آیت کا نقش ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا۔ جو سورہ یاسین کا پڑھنے کا طریقہ، خاص طریقہ ایک جو آج بتانا ہے، اس میں سب سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنا ہے، پھر اس سورہ فاتحہ کے مکمل میں آمین کے ساتھ سورہ یاسین شروع کرنا ہے، یعنی آمین کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین شروع کرنا ہے۔ سورۃ الیاسین جب شروع کریں گے تو ہر مبین پر آپ رکیں گے، اپنے مقصد کا تصور کر کے 1 منٹ سے کم وقت میں دعا کریں گے اور آگے چلتے جائیں گے، یعنی سورہ یاسین کی اگلی آیات پڑھتے چلے جائیں گے۔ جب آپ پہنچیں گے سلام قولا من رب الرحیم پر، تو اس کی عدد کے مطابق آپ کو پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کو دہراتے رہنا ہے اس کی عدد کے مطابق۔ اس کی عدد کے مطابق اگر آپ عدد نہیں نکال سکتے تو بغیر عدد کے بھی ایک طریقہ ہے، 2 طریقے ہیں، ایک عدد نکال کر، ایک دوسرا بغیر عدد کے، لا تعداد مرتبہ۔ ہو سکتا ہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں یا 100 سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، لا تعداد مرتبہ اس وقت تک پڑھیں۔ یہ ایک آہوزاری اور دعا کے طور پر سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم لا تعداد مرتبہ پڑھیں، یا اس کی عدد نکالیں۔ عدد نکالنا نہیں آتا تو آپ کسی عدد نکالنے والے سے یا ہم سے رابطہ کر کے سلام قولا من رب الرحیم کی عدد بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ عدد کے مطابق پڑھیں یا لا تعداد مرتبہ، ایک والہانہ طور پر پڑھتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ اس آیت کو سلام قولا من رب الرحیم کو اتنی دیر تک پڑھیں کہ آپ پر اس کا حال طاری ہو جائے، اور آپ آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اور اللہ سے تعلق ہو جائے اور رجوع ہو جائیں آپ اللہ سے، اور مانگنا شروع کریں، اور اس وقت ذہن میں اپنا مقصد رکھیں۔ یہ دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح سورۃ الیاسین۔ پھر جب سلام قولا من رب الرحیم کی تعداد کو آپ لا تعداد مرتبہ پڑھیں یا عدد سے پڑھیں، پھر جب آپ پر حال طاری ہو جائے کچھ 1 یا 2 منٹ رک کر وہاں دعا کر لیں، پھر آگے سورہ یاسین کو مکمل کریں۔
سورہ یاسین مکمل ہونے کے بعد 70 مرتبہ یا بہتر ہے 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اطمینان سے اپنے مقصد کی دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد، چاہے وہ دنیاوی ہے، دینی ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے، رزق کا ہے، کاروبار کا ہے، رشتے کا ہے، یا جو بھی دنیاوی مشکل ہے یا مسئلہ ہے یا جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہوگی۔ اور اس کو فجر کے بعد یا مغرب کے بعد ہی کرنا ہے۔ بہترین وقت اس کا فجر کے بعد ہے، اور اگر آپ کو فجر کے بعد وقت نہیں ملتا یا کوئی دوسرے معمولات ہیں یا کوئی مشغولیت ہے تو آپ مغرب کے بعد کریں۔ اگر کوئی شخص سورۃ الیاسین پڑھنا نہیں جانتے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کا وقت ان کو نہیں ملتا، یا سورہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، اللہ جو نہیں پڑھے ہوئے اللہ ان کو توفیق دے سیکھنے کی۔ افضل تو پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتے ہیں وقت نہیں ملتا تو ان کے لیے یہ نقش ہے سلام قولا من رب الرحیم کا۔ اس نقش میں بھی ایک آیت کم سے کم، یہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت تو کم سے کم یاد کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ نقش آپ لکھوا لیں، اور نقش لینے کے بعد اس کے ساتھ جو بھی اپنے پاس یہ نقش رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نقش اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہر فرض نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم 21 مرتبہ پڑھے۔ اس میں آپ کا اگر مقصد اس نقش کو رکھنے کا بیماری سے شفا ہے تو انشاءاللہ شفا ملے گی، اگر مقصد ہے رزق حاصل کرنا تو رزق ملے گا، کاروبار میں برکت تو کاروبار میں برکت ہوگی، کوئی قرض کا مسئلہ ہے قرض ادا ہو جائے گا، اگر آپ کا کوئی مقصد ہے کہ غربت دور ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ اس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری رحمت کے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ تو اس نقش کو اپنے پاس رکھ کر آپ سلام قولا من رب الرحیم کو ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فوائد آپ کو بھی عطا فرمائیں گے کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مال کثرت سے نصیب ہوگا، اور دنیا کے لوگوں کی محتاجی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مسائل کو حل فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اور گندے اور خراب اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ایک بہت بڑا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے راز ہیں، علم کا سب سے بڑا مخزن ہے، یہیں سے علم سب کو ملتا ہے۔ آخری کلام یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کے ہی وظیفوں کو کیا کریں، قرآن کے احادیث سے جو ثابت ہے، غیر ثابت شدہ عملوں سے اور غلط جادوگری اور غلط عملیات سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہمارے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ان سب ویڈیوز کو لائک کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔